بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحری کی فضیلت۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری یعنی آخری رات میں کھانا پینا مسنون ہے، اور حدیث میں اس عمل کو باعث برکت قرار دیا گیا ہے، اس لیے سحری کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ روزے پر اس قدر اجر اور ثواب عظیم کا وعدہ اس کا تصور بھی کسی سے نہیں ہو سکتا، اس لیے بھی ہے کہ یہ ایک بہت مشقت اور خاص تحمل و برداشت اور محنت کی عبادت ہے۔ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ازدواجی خواہش کے تقاضے پر عمل کرنے سے اپنے کو روکے رکھنا کوئی معمولی بات نہیں، اس میں کافی تعب و مشقت برداشت کرنا پڑتا ہے، اور عبادت میں تعب و مشقت کے مقدار ہی اجر و ثواب ملا کرتا ہے۔ اصل تو روزے میں یہ تھا کہ رات کو سو جانے کے بعد کھانا پینا وغیرہ ناجائز ہو جاتا، اور سحری کے وقت بھی کھانے پینے کی اجازت نہ ملتی، جیسا کہ اہل کتاب کے یہاں یہی حکم تھا اور ابتدائے اسلام میں بھی یہی حکم رہا۔ لیکن خداوند عالم کی خاص رحمت اور خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے سحری کی اجازت فرما کر ہم ضعیفوں پر خاص انعام فرمایا، اور سحری کھانے پر ثواب میں کمی تو کیا ہوتی، اور زیادہ ثواب کا وعدہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کھاؤ، سحری کھانے میں برکت ہے۔ اور ایک روایت ہے کہ سحری کھاؤ اگرچہ ایک گھونٹ پانی کی ہو۔ سحری کھانے کا یہ حکم استحباب کے لیے ہے، اس لیے سحری کھانا مستحب ہوا، اور برکت سے مراد حدیث میں یہ ہے کہ سحری کھانے میں سنت پر عمل کرنے کے سبب اجر عظیم ملتا ہے، اس میں یہ تو دینی برکت ہے۔ دوسرے، صبح صادق کے قریب کھانے پینے سے روزہ رکھنے پر اعانت و امداد ہوگی، اور تمام دن اسی کھانے پینے کا اثر باقی رہے، تو سحری کھانے سے روزہ رکھنے پر قوت بھی حاصل ہوتی ہے، یہ اس میں دنیاوی برکت ہوتی ہے۔ سحری میں تاخیر مستحب ہے، مگر اتنا تاخیر کرنا کہ وقت میں شک پیدا ہو جائے مکروہ ہے۔ سحری کھانا اگرچہ مسنون ہے، لیکن اگر کوئی شخص سحری کھائے بغیر ہی روزے کی نیت کر لے تو بھی اس کا روزہ درست ہو جائے گا، البتہ سحری کی برکت سے محروم رہے گا۔ افطار۔ مستحب یہ ہے کہ جب سورج یقیناً ڈوب جائے تو فوراً روزہ کھول دے، دیر کر کے روزہ کھولنا مکروہ ہے۔ احادیث شریفہ میں افطار میں جلدی کرنے کی فضیلت وارد ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک میری امت کے لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے وہ خیر پر رہیں گے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت اس وقت تک میرے طریقے پر رہیں گے جب تک وہ افطار کے لیے ستاروں کے چٹکنے کا انتظار نہ کریں، یعنی غروب کا یقین ہونے کے بعد ہی روزہ افطار کر لیا کریں۔ حضرت علی بن مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کو 3 چیزیں پسند ہیں: غروب آفتاب ہوتے ہی فوراً افطار کرنا، اخیر وقت تک سحری مؤخر کرنا، نماز میں بحالت قیام ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھنا۔ افطار میں تاخیر کرنا یہود و نصارہ کا کام ہے۔ افطار کرتے وقت درج ذیل کلمات پڑھنا مسنون ہے: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، پیاس جاتی رہی، رگیں تر ہو گئی، اور ثواب مل چکا انشاء اللہ تعالی۔ نیز یہ دعا بھی ثابت ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے ہی لیے روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ بہتر یہ ہے کہ کھجور سے افطار کیا جائے، اور اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے افطار کرنا افضل ہے۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ کھجور سے روزہ افطار کرے، اگر کھجور نہ پائے تو پھر پانی ہی سے افطار کر لے، اس لیے کہ پانی نہایت پاکیزہ چیز ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند تر کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے تھے، اگر تر کھجوریں بر وقت موجود نہ ہوتی تو خشک کھجوروں سے افطار فرماتے تھے، اور اگر خشک کھجوریں بھی نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی پی لیتے تھے۔ کھجور اور خرما سے روزہ کھولنا افضل ہے، اور کوئی میٹھی چیز ہو اس سے کھولے، وہ بھی نہ ہو تو پانی سے افطار کرے، اور کسی دوسری چیز سے افطار کرے تو اس میں بھی کوئی کراہت نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمد للہ رب العالمین۔